السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہمارے سامنے سورہ اعلیٰ ہے۔ سورہ اعلیٰ کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر سورہ اعلیٰ کی مختصراً تفسیر پڑھیں گے۔ قرآن کی ہر صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک شاہکار نمونہ ہے۔ جب ہم اس کے الفاظوں کو سمجھیں گے تو اس کے گہرے معنی میں اتریں گے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی فہم عطا فرما اور ہمیں قرآن سے تعلق عطا فرما، اور اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا ہمی و ذہاب حزنی۔ اللہم علمنی بما ینفعنا وانفعنی بما علمتنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے جو آپ رب وہ بلند و برتر ہے، یعنی ایسے مقام پر ہے کہ اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، وہ ہمارے تصوروں سے ورا الورا ہے۔ سورہ اعلیٰ کے متعلق مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ اعلیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں پڑھتے تھے، یعنی عید الفطر میں بھی پڑھتے تھے اور عید الاضحیٰ میں بھی پڑھتے تھے، اور جمعے کے دن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ تلاوت کرتے تھے۔ اگر جمعہ کے دن عید ہو جائے تو دونوں نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے تھے۔ دوسری حدیث ترمذی شریف کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے، وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، وتر کی دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور وتر کی تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ سے محبت کرتے تھے۔ سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق جب اس آیت کو تلاوت کرو تو ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا مستحب ہے، تاکہ اس آیت پر فوری طور پر عمل ہو جائے۔ اس آیت میں جو لفظ اختیار کیا گیا، رب کا لفظ اختیار کیا گیا، کیونکہ بندے کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ رب کا تعلق ہے، یعنی وہ ہم کو پالتا ہے۔ رب کے معنی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ رب کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، رب کا معنی سردار بھی ہوتا ہے، رب کا معنی پالنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ عبد اور رب کا تعلق ہے۔ رب سے زیادہ کوئی قابل تعظیم شخصیت ہو نہیں سکتی، اور عبد سے زیادہ کوئی عاجزی ظاہر کرنے کا مقام نہیں ہو سکتا۔ عبد کے لفظ میں سب سے زیادہ تواضع اور انکساری ہے، اور رب کے لفظ میں سب سے زیادہ محبت ہے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ رب کا تعلق ہے۔ زندگی میں جو ناموافق حالات آتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہی ہمارا پالن ہار ہے، اور جب ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں گے تو تسبیح بیان کرنے کے لیے ان الفاظوں کا استعمال کریں گے جو الفاظ اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے یا اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں سکھائے ہیں۔ جو کتاب میں یعنی قرآن میں جو الفاظ اللہ کی صفت بیان کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یا نبی کی حدیث میں اللہ کی صفت بیان کرنے کے لیے جو الفاظ نہیں آئے ہیں، ہم ان کو نہیں استعمال کر سکتے۔ صرف ہم انہی الفاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے جو قرآن میں وارد ہوئے ہیں، جیسے یا رحمان یا رحیم یا رعوف یا منان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم، دیگر جو نام ہیں ہم اسی نام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے، صرف انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے قصد و ارادے سے اور اپنی چاہ سے اور اپنے ارادے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ نے ان کو ایسے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی تعریف بغیر سوچے سمجھے بیان کرتی ہیں، ان کی سانسوں کے ساتھ اللہ کی تعریف نکلتی ہے، کیونکہ قرآن کی آیت خود کہتی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تعریف نہ بیان کرتی ہو۔ انسان کو بھی حکم دیا گیا کہ اللہ کی تعریف بیان کرے، لیکن اللہ کی تعریف وہ اپنے قصد و ارادے سے بیان کرے گا۔ آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی ہے، اور وہ صفت 4 الفاظ ہیں۔ پہلے الفاظ دیکھیے، الذی خلق، وہ ذات جس نے پیدا کیا، فسوا، پھر اس کو ٹھیک کیا، فقدر فہدا،
پھر اس نے مقدر کیا، پھر اندازہ لگایا، پھر اس کو ہدایت دی۔ یہ 4 لفظ ہیں اور ان 4 لفظوں کو بہت غور کرنا ہے۔ پہلا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا الذی خلقا، یعنی وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا۔ پھر فرمایا فسوا، پھر اس نے درستگی کی، یعنی اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کوئی عمارت بنائی جاتی ہے تو پہلے اس کا ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں درستگی کی جاتی ہے، یعنی اس کی تزئین کی جاتی ہے، اس کا بناؤ سنگار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دنیا کی ہر چیز کی تخلیق کی تو پہلے اس کا ڈھانچہ بنایا، پھر اس کو خوبصورتی عطا کی، پھر اس کو روپ عطا کیا۔ ہر شے میں یہ آیت واضح ہے الذی خلق فسوا۔ سوا کا مطلب ہوتا ہے بالکل ٹھیک کر دینا۔ انگریزی کا ایک مقولہ ہے یو کین ناٹ گو آؤٹ آف یور اسکن، یعنی آپ کتنے بھی موٹے ہو جائیں لیکن آپ اپنی خال سے باہر نہیں نکل آتے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایسا جسم عطا کیا ہے کہ وہ ہر ایک کا جسم اس کی تخلیق کے مناسب ہے۔ جس شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کی پورتی کے لیے یا اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ویسی تخلیق کی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا دوسرے نوع کی قسمیں ہوں، چرند پرند ہو، حیوان ہو، جانور ہو۔ جس مقصد کے لیے جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو ویسے ہی ساخت، ویسے بناوٹ، ویسے جسم عطا کیا تاکہ وہ مقصد میں پورا اترے۔ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہٰذا انسان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مکمل جسم عطا کیا، اور جس کو جیسا جسم عطا کیا وہ اس کے لیے ویسے ہی مناسب ہے۔ کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی قدر فہدی، وہی وہ ذات ہے جس نے اندازہ لگایا، فہدی پھر ہدایت دیا۔ اندازہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے۔ تقدیر لکھنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کو ویسی ہی سمجھ دی ہے کہ ویسے ہی کام کرے گا۔ تقدیر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ صرف محض اپنے علم کے مطابق لکھی ہے، کیونکہ اللہ کو غیب کا علم ہے اور آنے والے زمانے کا یعنی مستقبل کا علم ہے۔ علم کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر لکھی ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ امتحان میں پاس ہوگا فیل ہوگا، پھر بھی وہ ایگزام کراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ برے کام کرے گا، اچھا کام کرے گا، وہ علم کی مناسبت سے پتہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اس اختیار کو کس طرح استعمال کرتا ہے، اور اختیار کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ جو چھوٹ کا پیریڈ ہے، جو اختیار کا پیریڈ ہے وہ بہت چھوٹا ہے، بہت تھوڑے سے ٹائم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے۔ اگر اس اختیار کو صحیح استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے کامیابی، اور اگر وہ اس اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے ناکامی۔ یہ اختیار اس کی زندگی سے یعنی اس کی پیدائش سے موت تک ہے۔ اس کے بعد انسان ویسا ہو جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے حکم کے کن کے آگے ادھر ادھر اڑتا پھرتا ہے۔ اس کی روح وہاں جاتی ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کا جسم وہاں دفن ہوتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ اس اختیار کو صحیح استعمال کرو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذی اخرج المرعی، وہی وہ ذات ہے جس نے نباتات اگائے یا چارہ اگایا۔ مرعا کا مطلب صرف چارہ ہی نہیں ہے بلکہ ساری ہریالی ہے، سارے نباتات ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو کوڑا کرکٹ کر دیا، اس کو سکھا دیا اور اس کو خش و خاشاک بنا دیا۔ اس مثال کو پیش کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سبزہ اگاتے ہیں، ہریالی اگاتے ہیں، پھر اس کے بعد خود ہی ہریالی اگانے کے بعد اس ہریالی کو سکھا دیتے ہیں اور وہ سوکھ کے ہوا میں اڑ جاتی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں رہتا ہے، وہ سوکھ کے کانٹا بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے۔ جو زندگی دی ہے اس کی ہریالی کچھ ہی دن کی ہوتی ہے اور بہت جلدی وہ ہریالی ختم ہو جاتی ہے اور اس سے زندگی چھن جاتی ہے اور وہ سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے اور اس کا جسم بے جان ہو جاتا ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین اور آسمان کے تغیرات سے یا زمینی نباتات سے درس حاصل کرو، سوچو سمجھو۔ جس طرح سے یہ ہرے دکھائی دینے والے درخت یا یہ ہری دکھائی دینے والی گھاس سوکھ کر پیلی پڑ جاتی ہے اور چارہ بن جاتی ہے، سوکھا بھوسا ہو جاتی ہے، اسی طرح سے تمہاری زندگی کی ہریالی اور تمہاری جوانی کی خوبصورتی یہ بہت ہی تھوڑے دن کے لیے ہے، بہت جلد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آئے گا اور تم سے چھین لی جائے گی۔ لہٰذا اس ہریالی کو، اس خوبصورتی کو، ان زندگی کے دنوں کو اور ان زندگی کی فرصت کو بہت اچھی طرح سے استعمال کرو، اللہ کی اطاعت و فرم برداری میں استعمال کرو، اللہ کی تسبیح اور تحلیل میں استعمال کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ قرآن کی آیتوں کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں مختلف مثالیں دے کر صرف یہی بات سمجھائی ہے کہ دنیا کے اندر پائیداری نہیں ہے، دنیا کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، دنیا بہت جلدی گزر جانے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بار بار مثالیں دی ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے درختوں کو، کیا تم نہیں دیکھتے اونٹوں کو، کیا تم نہیں دیکھتے آسمانوں کو، کسی چیز کو بھی قرار نہیں ہے۔ کلو من علیہ فان، ہر چیز جو زمین کے اوپر ہے وہ سب مٹ جانے والی ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سَنُقْرِئُکَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو پڑھائیں گے فَلَا تَنْسَى، اور آپ بھولیں گے نہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہا گیا ہے، کیونکہ جب وحی اترتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو سننے کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے تاکہ وحی کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ کو ہونٹوں کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا یاد کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم آپ کے ذہن میں اس کو بٹھا دیں گے یا آپ کے ذہن میں قرآن کی آیتوں کو محفوظ کروا دیں گے۔ فلا تنسا، آپ نہیں بھولیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزاتی طور پر ہوتا ہے۔ بھول اور یاد کرا دینا ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے۔ یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزاتی طور پہ تھا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلانیہ کیے ہوئے کام کو بھی جانتے ہیں اور ان کاموں کو بھی جانتے ہیں جو چھپا کر کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں ایک چیز کی تخصیص کی گئی ہے، ایک چیز کو علیحدہ کیا گیا ہے، اس کو خاص کیا گیا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ الا ماشاء اللہ ہو، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ یعنی بھولنا اور یہ یاد رکھنا یہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو بڑے سے بڑا کام نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی مشیت ہو تو اللہ تعالیٰ آن کے آن میں بڑے سے بڑا کام کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کی مشیت ہی اس جہاں میں کار فرما ہے، لیکن یہ بات بالکل واضح نہیں ہے، یہ بات کھل کر نہیں ہے، بلکہ اس پر پردہ پڑا ہوا ہے، یہ غیب پر ہے، اور ہمارا ایمان غیب ہی پر ہے۔ لہٰذا مشیت کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ بھول وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ چاہے تو بھلا دے اور اللہ چاہے تو یاد کرا دے۔ لہٰذا اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، قرآن کا یاد کرانا تو ہماری ذمہ داری ہے، پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، پھیلانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، بس آپ کا تو عمل ہے، آپ کا ارادہ ہے۔ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اسی طرح سے ہر مبلغ قرآن کو، ہر داعی اسلام کو بھی یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ارادے کے ساتھ کھڑے ہوئیے اور اللہ کے کلام کی آواز لگائیے یا اللہ کی پکار لگائیے، اس کو پہنچانا، اس کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانا اور اس کو ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ آیات کا ایک مرتبہ مختصراً ترجمہ کر کر میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ بقیہ سورہ اعلیٰ کی آیات کا ترجمہ میں دوسری کل کی ویڈیو میں کروں گی۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی بڑائی بیان کیجیے۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، وسوی، اور اس نے درست، الذی قدر فہدی، اور اس نے ایک اندازہ مقرر کیا اور پھر لوگوں کو اور چیزوں کو اور ساری کائنات کو ہدایت دی۔
والذی اخرج المرعى، وہی وہ ذات ہے جس نے نباتات کو نکالا، پھر اس نے ان نباتات کو فجعلہ غثاء احوا، کوڑا کرکٹ کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، عن قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسیٰ تو آپ بھولیے مت، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک اللہ دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے اور ظاہر باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔